السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ پیچھے سے کچھ ریکیپ کریں گے پہلے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو غزوہ بدر کو اپنے ذہن میں دوہرا لیجئے۔ جنگ کیوں ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، جنگ کے بعد کیا ہوا، پہلے کی صورتحال کیا تھی، دوران میں کیا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی صورتحال میں کیا تبدیلی آئی، اوور آل بھی سب مدینہ کی ریاست میں، اور پھر اس کے بعد بیچ کے کچھ واقعات، اور پھر جنگ احد۔ تھوڑا سا مدینہ منورہ کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ جب آپ ہجرت کر کے گئے تو اس کا رقبہ جو تھا وہ 30 مربع کلومیٹر تھا۔ اس میں 72 قلعے تھے، فورٹس، جس میں 59 یہود کے اور 13 عربوں کے۔ مدینہ کی آبادی یہودیوں اور عربوں پر مشتمل تھی۔ عربوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت، جانوروں کو پالنا تھا۔ یہود عام طور پر زرگری کرتے، موتی بیچنا، اسلحہ بنانا اور چمڑا رنگنا ان کا کام تھا۔ مسجد نبی کی زمین سہل اور سہیل کی ملکیت، 2 بھائی تھے، یتیم بچے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 7 دینار ادا کر کے اس کو خریدا تھا۔ مسجد نبی کیوں بنائی گئی تھی؟ سب سے پہلے تو عبادت کے لیے، پھر تعلیم و تربیت، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے، اور ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی سیکریٹریٹ تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسجد نبوی کی فضیلت، ایک نماز وہاں پر 1000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے۔ اس کے ایک حصے کو ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، جو آپ کے ممبر اور آپ کے گھر کے درمیان تھا۔ اور ثواب کی خاطر صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش جب تک مسجد نبی تعمیر نہیں ہوئی تھی اور اس کے آس پاس آپ کے حجرات تعمیر نہیں ہوئے تھے، آپ نے تقریباً 7 ماہ ایوب انصاری کے ہاں گزارے، اور اس دوران پھر زید بن حارثہ اور ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت سودا کو مکہ سے مدینہ لائے، حضرت ام کلثوم اور فاطمہ کو۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ آئیں، اور زینب مکہ میں ہی رہ گئی اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسجد نبی کے قریب صفہ ایک چبوترا تھا جو مدینہ کی پہلی درس گاہ تھی، اور مکہ کے مہاجرین اور دوسرے علاقوں سے جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور تعلیم کے لیے آتے وہ یہاں پر ٹھہرتے تھے، اور مختلف اوقات میں اس کی مجموعی تعداد 400 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں 2 طرف پہاڑ ہیں، اور یہ کیا جبل ایر ہے؟ جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد نبی ہے، ٹھیک ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ مدینہ کا پورا نقشہ آپ کے سامنے بہت بڑا بڑا واضح ہو، کہ جب لفظ قباء بولا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا کس طرف کی بات ہو رہی، احد بولے تو پتہ چلے کدھر کی بات ہو رہی، اور احد اور قباء ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ کس طرف۔ تو اس سے یہ کہ باتیں آپ کو زیادہ یاد رہیں گی، اور انشاءاللہ جب کبھی آپ وہاں تشریف لے گئے تو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نیکسٹ، یہاں پر آپ دیکھیے کہ غزوات اور سرایا جو ہیں، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے، اور سریہ جس کا سالار آپ نے کسی صحابی کو بنایا۔ اور اس میں ان کے مقاصد اور حکمتیں کیا تھیں کہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانا، سرحدوں کی حفاظت، دشمن پہ دھاک بٹھانا کہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھے، اور دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے بھی آپ نکلے، اور دین کی تبلیغ ساتھ ساتھ ہو رہی تھی۔ اس میں اب یہ پورا کیلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کو جب آتے ہیں ہجرت کر کے، تو ربیع الاول کے بعد تقریباً رمضان میں 6 مہینے ہیں، 6-7 مہینے۔ رمضان میں سب سے پہلا سریہ ہوا سیف البحر، اور پھر اس کے بعد شوال میں یہ دوسرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک نہیں، بعض اوقات 2 بھی ایک موقع پر ہوئے۔ یہاں 30 مہاجرین گئے، یہاں 200 مہاجرین، یہاں 20 ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ تمام جگہوں پر صرف مہاجرین ہی جا رہے ہیں۔ ذوالقعدہ میں، پھر ذوالحجہ میں نہیں کیونکہ حج کا مہینہ ہے، اور محرم میں نہیں۔ پھر سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے، اور یہ آپ کی پہلی مہم تھی جس پر آپ نکلے، جس میں آپ نے عمر بن ثقفی سے معاہدہ کیا تھا۔ پھر یہ ربیع الاول، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوات کی طرف آپ نکلے ہیں، پھر صفوان کی طرف ایک ہی مہینے میں 2 دفعہ۔ غزوہ بدر اولا، جس میں قرظ بن جابر فہری جو مسلمانوں کی بکریاں وغیرہ لوٹ کے لے گیا تھا، اس کا پیچھا آپ نے کیا۔ پھر اسی طرح جمادی الاولیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک موقع پر 100 مہاجرین اور دوسرے 250 مہاجرین بنو مدلج کے ساتھ، اور ذوال اشارہ جو بدری کے قریب کا علاقہ ہے اس طرف آپ نکلے. جمادی الاخری میں کوئی ایکسپیڈیشن نہیں. رجب میں نخلا کی طرف جو طائف کے قریب ہے اس طرف آپ نے بھیجے. شعبان میں کچھ نہیں. پھر رمضان میں غزوہ بدر ہوتی جو پہلی فیصلہ کن جنگ تھی جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا. نیکسٹ. اب غزوہ بدر. غزوہ بدر میں آپ دیکھیے کہ یہ بدر ہے، اس طرف مکہ ہے، یہ جدہ ہے، یہ رابغ ہے، یہ سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہے، یہ بحر احمر ہے، ریڈ سی جس کو آپ کہتے ہیں، جس کے دوسری طرف ایجپٹ جاتا ہے اور افریقہ آ جاتا ہے. تو یہ بدر ہے اور اس طرف مدینہ ہے. ٹھیک ہے. تو گویا مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہوئے بدر آتا ہے راستے میں. ٹھیک. اب تو نیا راستہ بن گیا نا، لیکن پرانا جو خط ہے، خط الہجرہ، اس کے قریب سے گزرتا ہے بدر کے. یہ ابواء ہے. ابواء کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال یہاں اور وہ یہاں پر دفن ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ حدیبیہ مکہ کے قریب ہے، عصفان، اور پھر قدید ہے. بہرحال مکہ والوں کی تیاری کیا تھی اس میں آپ دیکھیے کہ بدر جو ہے وہ مدینہ سے 155 کلومیٹر دور ہے، پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے. آمد و رفت کے 3 راستے ہیں. اس طرف قدوۃ الدنیا ہے اور یہ قصوہ ہے مکہ کی طرف، اور پھر والرکب اسفل منکم، یہ سمندر کی طرف کا جو راستہ ہے یعنی دوسری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے آپ نکلے اور بدر میں آ کے قافلے کو گھیرنے کی کوشش کی جو ادھر سے آ رہا تھا، پیچھے سے اوپر یعنی شام کی طرف سے آ رہا تھا، تو اس کا راستہ یہ پڑتا تھا. یہاں آ کر ایک پڑاؤ ڈالتے تھے یہ لوگ، اور اگر یہ 3 راستے مسلمان بند کر دیتے تو کیا ہوتا؟ ان کا قافلہ یہاں آ کے گھر جاتا. لیکن انہوں نے بہت ہوشیاری کی اور انہیں بھی پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ہمارا راستہ روکیں گے، لہذا وہ سمندر کی ساتھ کے راستے سے مکہ پہنچ گئے. ٹھیک. اس طرف سے چونکہ یہ قافلہ پہنچ گیا، ابو سفیان نے کہا بھی کہ ہم خطرے سے باہر ہیں، لیکن یہاں سے ابو جہل لشکر لے کر راستے میں تھا. اسے روکا بھی گیا لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم جا کے مقابلہ کریں گے. تو دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ یہاں پر ہوئی تھی. مکہ والوں کی تیاری کیا تھی؟ مکہ والوں کی تیاری یہ تھی کہ ابو لہب کے سوا بڑے بڑے سب نکلے تھے، سب سردار تقریباً آ گئے تھے. قریش کے قبیلوں میں سے صرف بنو عدی نے شرکت نہ کی، اور جوفہ میں ابو سفیان کا واپس جانے کے مطالبے کا پیغام ملا یہاں پر. ٹھیک ہے. یہاں تک لشکر پہنچ گیا. لشکر نے واپسی کا ارادہ کیا. ابو جہل نے ہٹ درمی دکھائی. 300 افراد واپس چلے گئے. 1000 کے لشکر نے اوپر کا راستہ اختیار کیا. یہ ان کے لشکر کا راستہ تھی. آپ دیکھ رہے ہیں مشرک فوج کی پیش قدمی اس خط سے دکھائی گئی. یہ تجارتی راستہ تھا جس سے وہ آ رہا تھا لشکر، اور یہ اسلامی لشکر کی پیش قدمی یہاں سے ہوئی تھی اس طرف سے. تو بہرحال 1000 کے لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا، یعنی وہ بدر تک پہنچ گئے اور ادوۃ القصوہ میں پڑاؤ ڈالا، یعنی اس طرف کو مکہ کی طرف. مسلمانوں نے اوپر کی طرف. ٹھیک. ابو سفیان کا قافلہ جو تھا اس میں کتنے اونٹ تھے؟ 1000 اونٹ تھے. 50,000 مالیت کا سامان تھا. سارے اہل مکہ نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، پیسہ کمانے کی کوشش کی تھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کیا تھی کہ شروع میں بدر سے دوسری جانب کی راہ لی، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش ہوئی، یعنی ایک دم ڈائریکٹ نہیں آئے بلکہ تھوڑا سا ادھر کو جا کے پھر اس طرف کو آئے. نیکسٹ. مسلمانوں کی تیاری کیا تھی؟ مسلمانوں اور قریش کے درمیان یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا، اور آج سے قریش کے قافلے گزرنے کی اطلاع ملی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو ابھارا لیکن پابند نہیں کیا، جو بھی لوگ نکلے اپنی مرضی سے نکلے. اور پھر سفید جھنڈا مصعب بن عمیر کو دیا گیا، مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا، انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کے پاس. جنگی تیاری ہوئی. 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 70 خزرج کے لوگ تھے، 61 اوس کے، اور 83 یا 86 مہاجر تھے. مدینہ کا انتظام پہلے عبداللہ بن ام مکتوم کو دیا گیا، بعد میں ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے خروج کا علم ہو گیا. مسلمانوں سے مشورہ کیا. آپ کے ساتھیوں کا رد عمل کیا تھا؟ مہاجر صحابہ نے تو ساتھ دینے کی بات کی ہی، لیکن انصار نے بھی ہر طرح کی یقین دہانی کرائی. جی یہ مدینہ ہے، یہاں سے آ رہے ہیں بدر کی طرف، اور یہ نیچے مکہ ہے. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. جی یہ ہے میدان جنگ. ایک طرح سے یہ کھجوروں کے باغ ہیں. اس طرح مسلمانوں کا پڑاؤ ہے جس کا ادوۃ الدنیا یعنی
قریب کا کنارہ اور یہ مدینہ کی طرف ہے، جبکہ مشرکین جو ہیں وہ عدوۃ القصویٰ کی طرف گئے ہیں، اس طرف کو پڑاؤ ہے ان کا، یہ نیچے کی طرف ہے، یہ اوپر کی طرف ہے. جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر کیچڑ ہو جاتا ہے اور مسلمان اپنے لیے پانی جمع کر لیتے. کنواں بھی مسلمانوں کے پاس تھا. صفوں کی ترتیب یہ بتائی گئی ہے، یہاں تیر انداز ہیں، یہاں تلوار والے ہیں یا نیزہ باز ہیں. ٹھیک. مقداد بن عمر کے پاس گھوڑا ہے. سب سے پہلے مبارزت ہوتی ہے جس میں آمنے سامنے فریقین آتے ہیں. ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید آتے ہیں اور دوسری طرف سے حمزہ، عبیدہ اور حضرت علی آتے ہیں، اور انجام مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد مشرکین کا لشکر 950 ہے، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ 313 ہیں. پھر کھلی جنگ ہوتی ہے جس میں مشرکین کی صفیں پلٹ جاتی ہیں. کتنے لوگ قید ہوتے ہیں؟ 70 قید ہوتے ہیں اور 70 مارے جاتے ہیں، اور مشرکین کا لشکر مکہ کی طرف بھاگ کر واپس چلا جاتا ہے. نیکسٹ. پھر یہ جنگ کے دن آپ نے کیا کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا. حباب بن منذر نے ایک اچھی جگہ اترنے کا مشورہ دیا. چھپر پر پہرے داروں کا تعین کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیڈروں کے قتل ہونے کی جگہوں کی پیشن گوئی کی. آپ نے ساری رات جاگ کر نماز اور دعا میں رات گزاری. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتے رہے. لیکن عام مسلمانوں نے رات سو کر اور پرسکون گزاری. بارش ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، مسلمانوں کو جسمانی روحانی طہارت حاصل ہو گئی. 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے بدعا کی اور مسلمانوں کے لیے قبلہ رخ ہو کر دعا فرمائی. مسلمانوں کی صفیں برابر کی. اور پھر کس طرح پہلے 1 to 1 بیس پہ مقابلہ ہوتا ہے اور پھر مسلمان جم کے لڑتے ہیں. تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان کی صفیں الٹ دیتے ہیں. جبریل باقاعدہ فرشتوں کی صف کے ساتھ اترتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں اترتے ہیں اور پھر شاہت الوجوہ کہہ کر آپ نے دشمن کی طرف ریت پھینکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حملہ کرنے کا خود آپ نے حکم دیا. پھر فرشتوں کے ذریعے مدد، پھر مشرکین کا فرار، اور ابلیس جو تھا وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا بفور دی لیفٹ مکہ. نیکسٹ. یہ کنواں ہے اور یہاں ادھر مسلمان ہیں اور نیچے مشرکین کی صف ہے. نیکسٹ. یہ بھی اسی کی تصویر ہے. نیکسٹ. یہ مدینہ ہے، یہ بواط ہے، یہ ذوالعشیرہ ہے، یہ بدر ہے، یہ حمراء الاسد ہے، یہ سویق ہے، یہ بحران ہے، یہ مریسی ہے جس کا آج ذکر آئے گا، یہ حجاز، یہ مکہ ہے، طائف، حنین اور نخلہ بھی اسی طرف ہے. یہاں کہیں یہ بنو سلیم ہے، بنو قریظہ، پھر ذو قرد، فدق، خیبر، وادی القرا، العلا، تیمہ، نجد اس طرف کو جاتا ہے، تبوک اور موتا اور دومت الجندل. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا سے چونکہ آپ لوگ ان لفظوں کو بار بار سنیں گے سیرت کے اندر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ذوالعشیرہ بدر کی سائڈ پر ہے، بواط اور ذوالعشیرہ حمراء الاسد اس سے نیچے کی طرف یعنی مکہ کی طرف، کیونکہ ابو سفیان کا لشکر واپس مکہ گیا تھا نا تو مسلمان پھر یہاں تک آ کر واپس چلے گئے تھے پیچھا کرتے ہوئے. یہ احد ہے یعنی احد کے اپوزٹ سائڈ پہ. پھر ذو قرد، اور آج ہم کچھ اور جگہوں کے نام پڑھیں گے پھر وہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہے. نیکسٹ. آج ہم دومت الجندل کے بارے میں پڑھیں گے. آپ دیکھیے کہ کتنا دور ہے یہ مدینہ سے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس خود تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے. شہدائے بدر کی قبریں ہیں یہاں پر. یہ بدر کا میدان ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا پتھریلا علاقہ ہے. نیکسٹ. وہاں ایک چشمہ بھی ہے، یہاں مسجد بھی اب تو بن گئی. نیکسٹ. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اردن ہے، موجودہ جارڈن. شام بھی یہیں کہیں ہونا چاہیے. تبوک. پھر اگر اس کا ایک بڑا سائز بنا کر کلاس روم میں لگا دیا جائے اور اسٹوڈنٹس بار بار دیکھتے رہے تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں سیرت بھولے گی نہیں، اور پڑھنا پڑھانا اور جہاں کہیں کچھ بھی سنیں گے فوری طور پہ مائنڈ میں آ جائے گا کہ کس علاقے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سننا اور دیکھنا اس میں بہت بڑا فرق ہے. نیکسٹ. غزوہ بدر میں دونوں کے درمیان کیا فرق رہا کیونکہ صرف یوم الفرقان کہا گیا. نیکسٹ. پھر بدر سے مدینہ آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت رقیہ کی وفات کی خبر سنی. پھر ادھر سے آپ کو مبارک دینے والے لوگ موجود تھے. پھر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ دیکھ کر اسلام لے آیا. پھر راستے میں آپ نے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کیا، مال غنیمت تقسیم کیا، اور یہ واپسی کا راستہ ہے. یہ مدینہ ہے. قیدیوں کے بارے میں اللہ نے قتل کے لیے کہا. حضرت عمر کی رائے یہی تھی، حضرت ابو بکر نے
فدیہ کا کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے تسلیم کر لی تھی. پھر ان قیدیوں سے تعلیم کا کام لیا گیا اور کچھ کو بغیر فدیے کے رہائی دی گئی. نیکسٹ. پھر بدر اور احد کے بیچ میں کئی واقعات ہوئے ہیں. غزوہ بنو سلیم ہوا ہے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش، پھر غزوہ قرقرۃ القدر، پھر غزوہ بنو قینقاع یہ مدینہ کے اندر ہی، پھر غزوہ سویق، پھر اس کے بعد کعب بن اشرف کا قتل، پھر سریہ قرد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، غزوہ غطفان، بحران. نیکسٹ. غزوہ احد مدینے سے شمال کی طرف 3 کلومیٹر کا فاصلے پر ہے، مشرق سے مغرب کی لمبائی 6 کلومیٹر ہے، رنگ سرخ ہے پہاڑ کا. یہاں بھی پہلے مبارزت اور پھر قتال ہوتا ہے. اس میں طلحہ بن ابو طلحہ عبدری اور زبیر بن عوام، اور دوسری طرف ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ اونٹ پر سوار ہیں وہ، اور زبیر ان کے اونٹ پر چڑھ کر ان کو مار ڈالتے ہیں. یعنی ان دو کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. جبل رمات ہے جس پہ عبداللہ بن جبیر کی کمان میں تیر انداز مقرر کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملنے تک جگہ نہ چھوڑنے کی تاکید. پھر نرغے میں آنے کے بعد مسلمانوں کا کیا حال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ. یہ پوری جو آپ کی وہ جنگ ہے اس کی ساری چیزوں کو پوائنٹس میں ڈال دیا گیا. کون کون سی خواتین نے شرکت کی، کون کون لوگ شہید ہوئے، کتنے کتنے، شکست کی وجوہات کیا تھیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کن لوگوں نے کیا. سعد بن نبی وقاص کی انگلیاں شل ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ. بہرحال نیکسٹ کیجیے. یہ اصل میں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جبل احد ہے. جبل احد کی طرف مسلمانوں کی فوج تھی، دوسری طرف مشرکین کی عورتوں کے خیمے. عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں یہاں لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا کہ بہت منفی اثرات آس پاس کے لوگوں پر پڑے. جنگ بدر میں کامیابی کی وجہ سے جس طرح بعد میں بہت سے مثبت اثرات سامنے آئے، تو جنگ احد کی وجہ سے اس میں کچھ کمی آ گئی، اور کچھ قبائل مزید شیر ہو گئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یا ان کو پریشان کرنے کے لیے. حادثے اور غزوات سے ہم شروع کریں گے آج. صفحہ 224. احد میں مسلمانوں کو جو ذکر اٹھانی پڑی اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے. دشمن جری ہو گئے اور کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے. اس کتاب میں چند اہم واقعات کا ذکر ہے، لیکن کچھ اور واقعات بھی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ سکے. اس میں محرم 4 ہجری میں احد کب ہوئی ہے؟ 3 ہجری میں. کب؟ شوال. جی. ذیقعد ذوالحج کے بعد محرم، یعنی 2 مہینے کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے محرم 4 ہجری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ خود جا کر کسی کے اوپر بلا وجہ حملہ کر دیں، لیکن جب آپ کو خبر ملتی کہ فریق مخالف حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ چاروں طرف آپ نے اپنے مخبر بھیجے ہوئے تھے اور ہر ایک کی نقل و حرکت پر آپ کی نظر تھی کہ کون قبیلہ کہاں سے سر اٹھا رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، یعنی اتنے ویل اویئر تھے، ویل انفارمڈ. اور جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی خاص قبیلہ آپ پر حملہ آور ہونی، یعنی مکہ والے تو مکہ والے صحیح، لیکن ان کے حلیف قبیلے اور دیگر جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کے بارے میں پتا چلتا کہ وہ حملہ آور ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ آتے آپ اقدام کر کے جا کے ان کی سرکوبی کر دیتے. اس طرح کی مہموں میں آپ خود بھی شریک رہے اور صحابہ کو بھی بھیجتے رہے. جس میں خود شریک ہوئے وہ غزوہ کہلاتا ہے، جو کسی صحابی کے سرکردگی میں آپ نے بھیجا وہ سریہ کہلاتا ہے. یکم محرم الحرام، پہلی محرم 4 ہجری کو آپ کو یہ خبر ملی کہ خویلد کے بیٹے طلحہ اور سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. تو آپ نے ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، خود نہیں گئے، کس کو؟ ابو سلمہ، اسی لیے اس کو سریہ ابو سلمہ کہا جاتا ہے. 150 مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا. اب چونکہ جنگ بدر میں اور احد میں انصار حصہ لے چکے تھے، تو اس کے بعد جو سریات ہوتے ہیں اس میں اب دونوں شریک ہوتے ہیں، مہاجرین اور انصار دونوں. وہ لوگ اس کی خبر پاتے ہی بھاگ گئے، انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. طلحہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے. صدیق اکبر نے ان کے مقابلے کے لیے خالد بن ولید کو روانہ کیا. طلحہ بھاگ کر شام چلے گئے، تائب ہو کر پھر اسلام میں داخل ہوئے. قرآن مجید میں آتا نا ان الذین آمنوا ثم کفروا
ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اور مسلمانوں کے ساتھ برابر لڑائیوں میں شریک رہے، یعنی ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں جنگ قادسیہ اور مارکہ نہاوند میں بھی شریک رہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 21 ہجری کو مارکہ نہاوند میں شہید ہوئے تھے۔ طلحہ کے دوسرے بھائی سلمہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا؟ کوئی ایک سبق بتائیے مجھے، اپنی عام زندگی میں کیا سیکھا؟ اپنی غلطی نہیں مانتے، اور ہدایت اللہ دیتا ہے اور دل پھرتے بھی دیر نہیں لگتی، لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان پھر زندگی میں پلٹ آئے، اور جب کوئی غلطی کا اعتراف کرے تو معاف کر دینا چاہیے۔ اور کیا سبق ہے اس میں؟ بڑا اہم سبق ہے ایک۔ اب دیکھیے کہ دونوں فریقوں کے اینڈ پر کتنی وسعت ہے۔ مسلمان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ چونکہ آپ مرتد ہو گئے تھے اس لیے ہم آپ کو ذبح کر ڈالیں گے، نہیں، پھر موقع دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی شریک رہے اور پھر شہید ہوئے۔ اگر یہ موقع نہ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ مسلمان اپنا ایک مددگار کھو بیٹھتے۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے غلطی ہو جاتی، اب دیکھیں کہ اسلام اور کفر سے بڑی بات کوئی ہے؟ کسی کا مرتد ہونے سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو بھی معاف کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر واپس آ شریک ہوئے۔ وہ بھی جب انہوں نے غلطی کی، ریئلائز کیا، پھر پلٹ آئے۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہمیشہ کے لیے، موت تک، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو بندوں کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے۔ جی آپ کچھ کہیے؟ ہاں شابش۔ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ آپ کا اینڈ کس پہ ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ابو سلمہ کون تھے جن کے نام سے یہ سریہ مشہور ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، کزن تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا، آپ کے رضائی بھائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دودھ پیا تھا، اور اسلام میں سبقت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے مدینہ پہنچے، غزوہ بدر میں حاضر ہوئے، احد میں زخمی ہوئے، زخم مندمل ہوئے پھر کھل گئے، ٹھیک، اور ساتھ یہ سارے کام کرتے رہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا زخم مندمل ہو کے پھر کھل جائے تو کیا کریں گے؟ کوئی ڈیوٹی قبول کریں گے؟ یہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ اگلا ہے سریہ عبداللہ بن انیس۔ عبداللہ بن انیس، یہ بھی آپ کی کتاب میں نہیں انہوں نے ذکر کیا، جیسے انیس لکھتے ایسے ہی انیس لکھتے۔ یہ ارنا کی طرف ہے، عین را نون ہا، ارنا، محرم 4 ہجری میں۔ اب آپ دیکھیے ایک ہی مہینے میں دوسرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ سفیان بن خالد حذلی ارنا نامی جگہ پر مسلمانوں کے خلاف فوج اکٹھی کر رہا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا کہ وہ سفیان کو قتل کر دے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا تعارف کروا دے، یعنی ہے کون جس کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں؟ فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو مروب ہو جاؤ گے اور تمہیں شیطان یاد آ جائے گا، یعنی آپ نے اس کا یوں تعارف کرایا۔ میں نے عرض کیا میں مردوں سے نہیں ڈرتا، یعنی جو روب والے ہوتے ہیں ان سے میں نہیں ڈرتا۔ پھر میں نے آپ سے اجازت چاہی کہ اسے دھوکہ دینے کے لیے کوئی خلاف واقع بات کہہ دوں، تو آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اسے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعارف سے اسے پہچان لیا اور واقعی اس سے مروب ہوا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کون ہو؟ میں نے کہا میں خزاعہ کا ایک فرد ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہو، میں بھی اسی مقصد کے لیے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا، اسے میری باتیں اچھی لگ رہی تھیں، حتیٰ کہ ہم اس کے خیمے میں پہنچ گئے، اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ جب لوگ اطمینان سے سو رہے تھے تو میں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر ساتھ لے آیا۔ میں غار میں داخل ہوا تو مکڑی نے اس کے باہر جالا بن دیا، وہ میری تلاش میں نکلے لیکن ناکام ہو کے واپس چلے گئے۔ میں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تو آپ نے مجھے ایک لاٹھی عطا کی اور فرمایا تم جنت میں اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ گے۔ جب عبداللہ بن انیس قریب المرگ تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دی جائے۔ یہ آخرت کا سفر تھا۔ ارنا جو ہے یہ ایک وادی کا نام ہے، عرفات کے قریب۔ اب یاد رہے گا کتنی دور آئے تھے؟ مدینہ سے تقریباً مکہ کے قریب۔
اب اگر آپ بائی روڈ بھی سفر کریں تو آپ تھک جائیں، صرف ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی تھک جائیں. بہرحال ایک بات آپ کو نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرائے کے لیے بہت سمجھدار لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے. یہ زبردست لیڈرشپ ہے کہ کون سا کام کس کو دینا ہے، کون کیا کر سکتا ہے. یعنی محرم میں ہی دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک طرف کس کو بھیجا؟ ابو سلمہ کو، اور دوسری طرف عبداللہ بن انیس. وائس ورثہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن جو کام عبداللہ بن انیس یہاں کر سکتے تھے وہ ابو سلمہ نہیں، اور جو ابو سلمہ کر سکتے تھے وہ یہ نہیں. تو یہ سب کچھ حکمت سے تعلق ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، صرف حکمت نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ نے لوگوں تک بھی منتقل کی، اور صرف آپ کے اقوال سے نہیں بلکہ آپ کے اعمال سے بھی حکمت سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو مشہور واقعہ ہے، سریہ منذر بن عمرو بئر معونہ کا واقعہ. یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے لیکن اس میں سیکوینس جو ہے یہ الٹ ہے. پہلے بئر معونہ کا واقعہ ہوئی اور پھر رجیع کا حادثہ. یہ سفر 4 ہجری میں، دونوں 4 میں ہوئے، اس لیے دونوں کو آگے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ آپ کی کتاب میں رجیع کا حادثہ پہلے ہے اس لیے میں یہاں سے پڑھوں گی اور آپ اس کو ساتھ رکھیے. ٹھیک ہے. محرم کے بعد اگلا ہی مہینہ. اب آپ دیکھیے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، اور چھوٹی موٹی نہیں. ہمارے بچے تو کاغذوں پر ہی ایکٹیویٹیز کر کے تو سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور یہاں ہر چیز میدان جنگ میں ہے. رجیع کا حادثہ، سفر 4 ہجری. عزل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ، عزل عین ضاد لام سب پہ زبر ہے لام کے علاوہ، ان کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں، ٹیچرز چاہیے. آپ نے عاصم بن ثابت کی امارت میں 10 صحابہ کو روانہ کر دیا. کتنے ٹیچرز بھیجے؟ 10. جب یہ لوگ رجیع پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے. ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پہ جا گھیرا. کن کو؟ 10 ٹیچرز کو. پھر انہوں نے عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئے تو انہیں قتل نہ کریں گے. عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی. 7 شہید ہو گئے جبکہ 3 باقی رہے. کفار نے پھر وہی عہد و پیمان دیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے جو باقی بچے تھے، مگر کفار نے ان سے بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا. اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے. کفار نے اسے قتل کر دیا. 2 بچے، باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا. یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ تھے. خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا. کس نے؟ خبیب نے. کس جنگ میں؟ بدر میں. کس کو قتل کیا؟ حارث بن عامر بن نوفل کو. لہذا ان کی اولاد نے انہیں خرید کر کچھ عرصے تک قید رکھا. کن کی اولاد نے؟ حارث کی اولاد نے. کس کو قید کر لیا؟ خبیب کو. پھر تنعیم لے جا کر قتل کیا. کیوں؟ بدلہ لینے کے لیے. کس کا؟ باپ کا. انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان پر بددعا کی، پھر چند اشعار کہے جن میں سے 2 یہ ہیں: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ. میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے، میرے مرے ہوئے جسم میں بھی برکت ہو جائے، اس سے بھی کوئی خیر نکل آئے، وہ بھی لوگوں کے لیے سبق کا ذریعہ بن جائے. یہ برکت ہونے کا معنی. برکت کہتے ہیں جس چیز میں برکت ہو جائے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتی. کہتے کہ میں تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں دائیں گرتا ہوں یا بائیں گرتا ہوں. دائیں بائیں گرنا تو کچھ میٹر نہیں رکھتا. میرے نزدیک تو یہ بھی کوئی بات نہیں کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت ڈال دے.
اور وہ بھی دین کے کام آ جائے. شوق اور جذبہ دیکھیے اور قربانی کا لیول دیکھیں آپ. اور ہم سب سے زیادہ کس کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ اپنی ذات کو. سب سے زیادہ فکر ہے تو اپنے آپ کا. دین کا کیا بنتا ہے وہ دین جانے اور دین والے جانے. ہم نے اس لیے دین تھوڑی پڑھا تھا کہ ہم قربانیاں بھی کریں. پھر یہ تھوڑی قربانی ہے کہ ہم بے دینی سے دین کی طرف آ گئے. یہ بھی احسان کرتے ہیں لوگ. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے, ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے, یعنی تمہیں چھوڑ کے انہیں پکڑ لیا جائے. انہوں نے کہا واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا, اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں, یعنی جہاں بھی آپ ہوں, وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا. یعنی تمہارے پاس تو دور کی بات, وہ جہاں ہیں وہاں بھی اگر ان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے تو مجھے اس پر بھی تکلیف ہوگی. پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا. باقی رہا زید بن دسنہ کا معاملہ, تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا, لہٰذا انہیں بھی اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے میں قتل کیا. بعض کتب میں ابو سفیان اور حضرت خبیب کی مذکورہ بالا گفتگو حضرت زید بن دسنہ کی طرف منسوب کر دی گئی, لیکن اصل یہ ہے کہ یہ خبیب ہی کی بات ہے. حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے. کہاں حادثہ ہو گیا, کون سا؟ وہ 10 کے 10 ٹیچرز ختم کر دیے گئے. 7 تو وہیں, 3 اترے, 1 کو پھر وہیں, اور 2 کو مکہ لا کے قتل کر دیا گیا. پورے کے پورے ختم ہو گئے. تو حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں, لیکن اللہ نے بھیڑوں کو جھنڈ بھیج دیا. شاید کی مکھیاں جیسے ہوتی نا, ایسے پیلے رنگ کی بھیڑیں ہوتی, جنہوں نے ان کی حفاظت کی. حضرت عاصم نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. کسی معاشرے کے اندر سے 10 افراد کا یوں دھوکے سے قتل کر دیا جانا کوئی معمولی حادثہ نہیں, جہاں ایک ایک فرد قیمتی ہو, اور وہ بھی پڑھے لکھے جو ٹیچرز تھے وہاں کے. اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتے ہیں؟ کیا سیکھا آپ نے؟ کوئی ایسی خبر ملتی ہے کہ ان 10 کے گھر والے پیچھے سے مرتد ہو گئے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اب ہم رہے ایسے اسلام سے؟ کیونکہ اسلام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں, وہ تو دشمنوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کے ساتھ دھوکا کیا اور ان کو ختم کیا. جی ہاں, انہوں نے بھی ایک ایسی ٹرک کی کہ پڑھے لکھے لوگوں کو وہاں سے نکالا. اور جی ہاں, صحابہ کرام کے اندر جو ایمان کا درجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو تھی وہ انہیں اپنی جان سے زیادہ تھی, یعنی ایمان اس کے بغیر ہے ہی نہیں. ہم سب کو بھی اپنے دلوں کو ٹٹول کے اور پرکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی بھی ایسی تکلیف کے موقع پر, یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ تیار کھڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کا کیا خیال اگر تمہیں چھوڑ کے ان کو پکڑ لیا جائے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی وہ بکنے والے لوگ نہیں تھے, انتہا درجے کے مخلص لوگ تھے. جی جی ہاں, ایسا ہو سکتا تھا. اصحاب صفہ کے نام پر جو لوگ موجود تھے مدینہ کے اندر, سیکھنے والے بھی آئے ہوئے تھے, لیکن تعلیم کا کام ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے. کبھی معلم جاتا ہے سکھانے کے لیے اور کبھی طالب علم آتا ہے سیکھنے کے لیے, دونوں طرح ہوتا ہے. جی, لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں تعلیم اور تبلیغ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے رہے اور دوسری جگہوں پر جا کر پیغام پہنچاتے رہے, کیونکہ پورے قبیلے کو سکھانا تھا, اس لیے آپ نے زیادہ ٹیچرز کو بھیجا. ورنہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگ آ کر مدینہ میں ٹھہرتے, سیکھ کر جاتے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں سکھاتے تھے. تو یہ بھی آلریڈی ہو رہا تھا. ایک اور چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو, اپنے جگر گوشوں کو ان کے ساتھ اعتماد کر کے بھیجا, کیونکہ ظاہر پر معاملہ کر رہے تھے آپ. یہاں سے یہ بہت پتے کی بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. جتنا اللہ نے علم جس چیز کے بارے میں دیا
اتنا تو آپ کو پتا تھا، لیکن اس سے زیادہ غیب آپ کا ذاتی علم نہیں تھا کہ جب چاہتے غیب سے کوئی خبر معلوم کر لیتے. اگر پتا ہوتا کہ یہ ایسا کریں گے اور شک بھی پڑ جاتا تو آپ کبھی بھی نہ بھیجتے. جی جی ہاں، علم کے راستے میں اگر کبھی کوئی تکلیف آ بھی جائے سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے تو جنت کا راستہ ہے یہ بھی. حضرت خبیب کے بارے میں آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ خبیب کو جب انہوں نے قید کر کے رکھا اپنے گھر میں، یعنی کہ پہلے تو وہ بیچے گئے اور پھر جب غلام بنے، پھر اس کے بعد جب انہوں نے قتل کا ارادہ کیا تو وہ ان کے گھر میں ابھی ایک طرح سے قیدی کی حیثیت میں تھے. تو اس میں ایک حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ خبیب نے قتل سے پہلے استرا مانگا کہ وہ اپنے جسم کی صفائی کر لیں، زائد بالوں کو صاف کر لیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو استرا دیا، ریزر دیا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کام کاج میں لگ گئی تو میرا چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس چلا گیا اور حضرت خبیب نے اپنی گود میں بٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ میں استرا تھا. کہتی ہیں کہ میں نے جب بچے کو خبیب کے پاس ان کے زانوں پہ بیٹھے دیکھا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا تو میں بری طرح گھبرا گئی کہ اب معلوم نہیں کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ڈسپریشن میں کچھ بھی کر سکتے تھے. تو خبیب کو پتا چل گیا کہ یہ عورت گھبرا گئی ہے. انہوں نے پہچان لیا. کہا کہ تم اس بات سے ڈر رہی ہو کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خبیب سے بہتر نہیں دیکھا. یہ ان کا اخلاق تھا جنہوں نے ان کے دشمنوں کو مروب کیا. اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اس وقت مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا. وہ کہتی ہیں یہ تو اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے خبیب کو بھیجا تھا. جب ایسے واقعات ہوتے ہیں انہونے پیغمبر کے ساتھ ہوں تو کیا کہلاتے ہیں؟ معجزہ. اور غیر پیغمبر کے ساتھ کرامت. اس سے کسی کے بھی ایمان کی صداقت اور اس کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پر غیب سے مدد کرتا ہے. اور مشرکین ان کو حرم سے باہر نکال کے لے گئے تھے کیونکہ حرم کے اندر قتل نہیں کر سکتے تھے. تو خبیب نے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو. تو انہوں نے اجازت دے دی. پھر خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ مجھے قتل کا خوف ہے تو میں ان رکعتوں کو لمبا کر دیتا، یعنی لمبی نماز پڑھتا. لیکن انہوں نے نماز چھوٹی کر دی، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. کس لیے؟ تاکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دشمن دین سے بدگمان نہ ہو. بہرحال اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان ظالموں میں سے ایک ایک کو ختم کر. اور پھر یہی شعر پڑھے جو ابھی میں نے آپ کو سنائے تھے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سارے حالات بتا دیے اور صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا وہ آئندہ جنگوں میں ختم ہو گئے. چلیے آگے چلتے ہیں. بئر معونہ. بئر معونہ یہ بھی سفر 4 ہجری میں ہی ہوا. اب دیکھیے 1 مہینے میں 2 حادثے سخت قسم کے. اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ان کو بھی قراء کے نام سے پکارا جاتا تھا، قاری حضرات تھے یہ بھی. حادثہ رجیع کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجیع سے زیادہ المناک تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملاعب الاسنہ نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبی میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، بس نیوٹرل سا رہا اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. کون آتا ہے؟ ابو برا. کیا کہتا ہے کہ اہل نجد کے پاس کیا کرے؟ کچھ لوگ بھیج دیں تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء صحابہ میں سے 70 مبلغین بھیج دیے. اب جیسے آپ ذکر کر رہی تھی نا کہ ایسے حالات خراب تھے تو کیوں بھیجے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ حالات کی خرابی کے باوجود جب کوئی اسلام یا دین کی بات سیکھنے میں انٹرسٹ شو کرتا ہے تو ہم کسی بھی assumption کی بنیاد پر کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے گا
اس کے اس سوال کو رد نہیں کر سکتے. ویسے کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے یا آپ سے دین کے نام پر یا اللہ کے نام پر کوئی مدد مانگتا ہے دین ہی کی خاطر, تو آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو تھا کہ اس نے اس طرح اسلام کے لیے وہ سب اپنا شوق ظاہر نہیں کیا, لیکن ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے, اعتماد کرتے ہوئے کہ اس علاقے میں بھی دین کو پھیلانا ہے, نجد کے علاقے میں, عراق کی طرف ہے نجد, تو آپ نے 70 لوگ بھیج دیے. انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے. اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا. حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر فوراً ہی اللہ کے اس دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی, مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے, لہذا اس نے بنی سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعل, زکوان اور عصیہ نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہہ تیگ کر ڈالا, سب کو قتل کر دیا. صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ ضمری بچ رہے. کعب بن زید زخمی تھے, انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا, یعنی سب کے بیچ میں وہ زخمی پڑے ہوئے تھے, انہوں نے سمجھا یہ بھی شہید ہو چکے ہیں. چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے, پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے. عمرو بن امیہ ضمری منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے. چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر نے لڑتے بھڑتے شہادت حاصل کی اور عمرو بن امیہ قید کر لیے گئے. جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے, جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی, انہیں آزاد کر دیا. حضرت عمرو بن امیہ مدینہ پلٹے. راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے. حضرت عمر نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا, حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا. چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا قتلت قتیلین لأدینہما, یعنی میں ان کی دیت ادا کروں گا. تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے جن کی دیت مجھے دینی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بئر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و الم پہنچا. یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے, اور کہا جاتا ہے دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی, یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دی. کیا اس کے بعد دین سیکھنے سکھانے کا کام ختم ہو گیا تھا؟ ان حادثات کے بعد نہیں, جاری رہا. دیکھیے دنیا میں حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کبھی بھی, کہیں بھی, کوئی بھی, لیکن مسلمانوں پر جو ذمہ داری ہے کس چیز کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو آگے بانٹنے کی. کون سی وراثت؟ علم کی وراثت. کسی بھی طرح کے حالات میں اس سے رکا نہیں جا سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور موقع پر جب سورۃ توبہ کی تفسیر اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں آتا ہے نا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی ہاتھ لگ جائے اور وہ اللہ کا کلام سننا چاہے, وہ تمہارا دشمن بھی ہو, تو تم کیا کرو؟ اس کو کلام سناؤ. ورنہ انسان کیا چاہتا ہے کہ راہ چلتے اگر اس کو دشمن مل گیا تو اس کو چھوڑے, لیکن کہا کہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اس کو امن کی جگہ پر بھی پہنچا دو. آج خود مسلمانوں کے اندر کے حالات کیا, اس دن میں آپ کو سندھ کے حالات بتا رہی تھی جہاں سیلاب آیا, اور جس طرح لوگوں کو اور نوجوانوں کو, آئندہ کی جنریشنز کو کلمہ تک نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ وائی, وجہ ان کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں, ان کی تعلیم کا انتظام بھی کسی نے نہیں کیا, اس کو فرض سمجھا ہی نہیں گیا. ہم خدمت خلق کے نام پر بھی اگر کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلا دیا, تعلیم کا ویسے کوئی انتظام اگر ہو سکا تو کر دیا, یا اور پھٹے پرانے کپڑے اکٹھے کر کے ان کو دے دیے. اس سے کام نہیں چلے گا. اگر ہم نے ان کی آخرت کی فکر نہیں کی اور ان کے دین کی فکر نہیں کی تو یہ رویہ قابل معافی نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے قیدیوں سے اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں
تو کیا مسلمانوں سے کس چیز کی توقع کی جائے گی کہ وہ ان لوگوں کو پڑھانے کے لیے نہ نکلیں کہ جنہوں نے مطالبہ کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے حادثات اور کیسے واقعات بھی پیش آئے. ان واقعات میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ انہوں نے جانوں پہ کھیل کر دین کے پیغام کو آگے پہنچایا. جب تک قربانی کا یہ لیول نہیں آتا، چلو اتنا تو نہ سے اس سے آدھا بھی نہیں آتا، تو بات پھیلتی نہیں ہے. کیا طلب العلم فریضہ نہیں ہے نا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب سیکھنے والوں میں تو طلب ہے، لیکن جنہوں نے سیکھ لیا ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ ان کا بھی فرض کیسے ادا ہوگا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ 2 آیتیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر یہ قرآن میں نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیثیں نہ سناتا، کہ جن میں علم والوں پہ لعنت کی گئی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو چھپائے ہوئے ہیں اور اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. یعنی ان دونوں واقعات میں اگر ایک چیز کامن ہے تو وہ کیا ہے کہ سیکھنے سکھانے کے لیے اگر جان بھی جاتی ہے تو جائے. غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری. بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. کون تھے بنو نذیر؟ یہود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہو تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں. یہاں بھی تعلیم کو بہانہ بنایا گیا. مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہوں، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ایمان بھی لائیں. چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا. اب وہ بھی اپنے گھر بلا رہے ہیں بنو نذیر، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں. مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر لیا. باقی قبائل نے تو صحابہ کو شہید کیا، لیکن یہود نے دین سیکھنے کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی پلاننگ کر لی. عمر بن امیہ دمری نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان 2 مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں. آپ کو معلوم تھا نا کہ یہ پیکٹ تھا، میثاق مدینہ تھا، جس کی روح سے اگر مدینہ والے کسی نان مدنی کو قتل کرتے ہیں تو اس کی دیت کے لیے سب کو شریک ہونا ہوگا وہاں. تو اس معاہدے کے مطابق یہ کس نے قتل کیا تھا راستے میں اور خود ہی آ کے بتایا بھی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے ان کو قتل کر دیا جن کی دیت دینا ہوگی اب ہمیں معاہدے کے مطابق. لہذا آپ یہود کے پاس گئے کہ دیت کا بندوبست کیا جائے، یعنی ایز پر پالیسی یا ایز پر جو بھی ان کا ڈیسیژن ہوا تھا آپس میں. انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں. چنانچہ آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کے پارٹ کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پہ گرا دے. اس پر بدبخت ترین یہودی عمرو بن جہاش اٹھا. ادھر حضرت جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی. چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے. بعد میں صحابہ بھی آپ سے آ ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی. اب آپ دیکھیں کہ ایک پہ ایک سازش یہ کر رہے ہیں مدینہ کے اندر. ایک موقع پہ کیا کہا کہ اس بہانے آپ کو بلایا جائے کہ آپ ہم کو کچھ سکھائیں، اور ہر ایک جو آنے والا اس کو کیا کہا چھپا کے خنجر لے آؤ تاکہ مل کے کام ختم کر دیں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس دوسرے معاملے میں تو ایک اور سازش کر لی. اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا اخرجوا من المدینہ ولا تساکنونی بہا وقد اجلتکم عشرا فمن وجد بعدہ یضرب عنقہ. مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. کیوں نکالا جا رہا ہے ان کو؟ ان سازشوں کی وجہ سے. اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا ڈٹ جاؤ، مت نکلو. یعنی وہ تو جا رہے تھے لیکن اس منافق نے ان کو روک دیا. میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں، یعنی خوب لڑاکے لوگ موجود ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے
اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے. اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. اتنی وفاداری کا اظہار ہو رہا ہے. اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے, اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے, اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے, آپ کو جو کرنا کر لیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی. مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا. جھنڈا حضرت علی کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا. وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے. چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سفر کا کام دے رہے تھے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے. سورۃ الحشر میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. چنانچہ 6 روز کے بعد, اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد, انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے. اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے. منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی, کوئی مدد کو نہیں آیا. جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر, اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو یہ شیطان کے ساتھی تھے منافقین اور بنو قریظہ کی شکل میں, جنہوں نے اس وقت بنو نذیر کا کچھ ساتھ نہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں, سب کچھ اٹھا کے لے جاؤ, صرف ہتھیار نہیں. وہ کیوں روک دیا؟ کیونکہ وہ پھر آپ ہی کے خلاف استعمال ہوتا. چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے, حتیٰ کہ گھروں کے دروازے, کھڑکیاں, کھونٹیاں, چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کے لے گئے. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے, خود ہی اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے. بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو. جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا. وہ کون تھے مہاجرین اولین؟ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا, جو آپ کے ساتھ آئے تھے. صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا. اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے رہے, اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے. یعنی جو ملا بھی اس سے صرف ضروریات پوری کی اور باقی واپس اسی کاز میں لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود یعنی سر پہ لوہے کی ٹوپی ہیلمٹ کی طرح اور 300 تلواریں بھی پائیں. وہاں سے نکلی کیونکہ اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی. غزوہ بدر دوم شعبان 4 ہجری پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا. چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے. جھنڈا علی بن ابو طالب کو دیا تھا اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کیا تھا. ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مر الزہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا. لیکن شروع سے اس پر رعب طاری تھا. چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا, جنگ اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو, کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو. اس وقت خشک سالی ہے, لہذا میں واپس جا رہا ہوں, تم لوگ بھی واپس چلو. اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا اور جنگ نہیں ہوئی. مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے. پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی. یعنی بدر ایک مبارک جگہ ہے. پہلے بھی وہاں سے واپس آئے تو ایک دھاک بیٹھ گئی تھی. اب یہاں بھی چونکہ آپ خود اس وعدے کے مطابق نکلے تھے اور ابو سفیان لڑے بغیر واپس گئے, تو دوبارہ مسلمانوں کی عزت ایک طرح سے بحال ہو گئی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا. چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی. اب یہ ایک طرح سے امن کا سال آ گیا. اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا. چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے. دومت الجندل دیکھا تھا کتنا دور تھا.
یہ 5 ہجری کو ہوا. یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دورہ ہو گیا. یہ جو دومت الجندل ہے اس میں 1000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور وہاں کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی, صرف مروب کرنے کے لیے گئے تھے. شعبان 5 ہجری میں غزوہ مریسی ہوتا ہے یا بنو المستلق, ٹھیک ہے, جس کا آپ کی کتاب میں یہاں ذکر نہیں ہے. اسی میں واقعہ افک پیش آتا ہے. یہ صرف اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہاں پر, کیونکہ قرآن مجید میں واقعہ افک کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. یہ غزوہ بنو نذیر کے بعد, دومت الجندل کے بعد یہ پیش آتا ہے غزوہ بنو المستلق. اور اسی طرح یہ کہ غزوہ ذات الرقاع بھی پیش آتا ہے. غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں ہوا اور اس میں صحابہ کرام اتنا چلے کہ ان کے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن جھڑ گئے. رقاع چیتھڑے کو کہتے پٹی, اور انہوں نے پٹیاں لپیٹ کر پاؤں کی, کیونکہ جوتے ٹوٹ گئے, پاؤں گھس گئے, ناخن اتر گئے, اور وہ پھر بھی چیتھڑے لپیٹ کر چلتے رہے کیونکہ بہت طویل سفر تھا. ایک اونٹ پہ 6 لوگ باری باری سوار ہو رہے تھے. یہ حالت تھی. یہ غزوہ بنو نذیر کے بعد ہوا تھا. یہود کو نکالنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا, ٹھیک ہے. اور 400 صحابہ کے ساتھ آپ نکلے تھے نجد کی طرف. وہاں پر قبیلہ غطفان کے کچھ لوگوں سے ملے, لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی. یہیں پر لوگوں کو صلاۃ الخوف پڑھائی گئی تھی, جو قرآن مجید میں آتی ہے نا صلاۃ الخوف. واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کیا اور تلوار درخت سے لٹکا دی. تو تھوڑے سے ان واقعات کی پلیسمنٹ کر لیں تاکہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ کون سی بات پہلے اور کون سی بعد میں ہوئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.